بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کو بعض لوگ رام کہہ دیتے ہیں، تو اب اس حوالے سے فقہا کیا فرماتے ہیں کہ کیا اللہ رب العزت کو رام کہنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ شریعت اسلامیہ میں اللہ پاک کو لفظ رام کے ساتھ پکارنے کا شریعت اسلامیہ میں سے منع فرماتی ہے یا اجازت دیتی ہے؟ تو آئیے اس حوالے سے فتاوی اشار بخاری میں علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ پہلی جلد میں آپ بھی اس حوالے سے نقل فرماتے ہیں۔ مفتی صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ آپ بہار شریعت میں بھی اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ دیگر فقہا نے اپنی اپنی کتابوں میں اس رام کے متعلق وضاحت صادر فرمائی ہے، مفہوم میں بھی آپ کے گوشوار کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کو رام کہنا یہ کلمہ کفر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رام کا معنی ہے رما ہوا، یعنی کہ حلول کے معنی میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز میں اس طرح داخل ہو گئی کہ اب ان دونوں کے درمیان کوئی امتیاز ہی باقی نہ رہا، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق ہی باقی نہیں ہے، یعنی کہ رام کا معنی ہوا ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل ہونا۔ تو اللہ رب العزت کسی چیز میں داخل ہونے سے مبرہ اور پاک ہے، تو فقہا فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو رام کہہ کر پکارنا کلمہ کفر ہے۔ دیکھیں نا، ہم اگر کسی جگہ سے گزر رہے ہوں یا ہمیں کوئی بندہ برے لفظ کے ساتھ پکارے یا ایسے لفظ کے ساتھ پکارے کہ جس کا معنی درست نہ ہو، تو ہم بھڑک اٹھتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے، ہم اس سے خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات تو ان تمام باتوں سے مبرہ ہے، تو جب ایک بندے کو برے نام سے پکارا جائے یا کہ جس کا معنی ہی درست نہ ہو تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت تو زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اللہ رب العزت کو اچھے الفاظ کے ساتھ پکارا جائے۔ اس میں وضاحت یہ بھی آتی ہے، اگر تو بندے کو پتہ ہے کہ رام کا معنی یہی ہے، یعنی کہ ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل ہونا، رما ہوا ہونا، غصہ ہوا ہونا، تو پھر تو وہ کلمہ کفر ہے، بندہ دارِ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسے اس بات کا علم نہیں ہے تو اس بندے پر لازم ہے کہ عقائد کے متعلق مسائل ہیں، ان کو سیکھے اور سیکھ کر پھر اپنے روزمرہ کے معاملات زندگی کو گزارے۔ تو اب ایک بندہ وہ ہے جسے پتہ ہی نہیں ہے رام کا معنی کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کو رام کہہ کر پکار رہا ہے، تو اس کے متعلق بھی فقہا نے فرمایا ہے کہ اس بندے پر توبہ کرنا فرض ہے۔ اگر وہ بیوی والا ہے، یعنی اس کی شادی ہو چکی ہے، تو اب وہ کلمہ کفر سے توبہ بھی کرے گا، دوبارہ ایمان بھی لائے گا، اور اس کے بعد اگر تو شادی شدہ ہے تو پھر وہ دوبارہ نکاح کرے گا، کسی پیر صاحب کا مرید ہے، کسی پیر صاحب سے بیعت ہے تو ان سے دوبارہ بیعت حاصل کرے گا، پھر اس کے بعد اپنی زندگی کے ایام کو گزارنے لگے گا۔ تو اس طرح کے مسائل ہیں کہ جن سے ہم واقف نہیں ہوتے، اور روزمرہ کی زندگی میں ہم ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں کہ جن کا معنی بہت ہی آگے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں اسی وجہ سے پہلے تولو بعد میں بولو۔ آئیے ان تمام باتوں سے بچیے، علماء کے ساتھ اپنے روابط کو قائم رکھیں، علماء کی صحبتوں کو اختیار کریں، ان کی مجلسوں میں جا کر بیٹھا کریں اور ان سے پوچھا کریں، اور پوچھنے کے بعد پھر اچھے انداز کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکاریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکاریں۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اولیاء اللہ ہیں، سلف صالحین، ان کو اچھے انداز سے پکاریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔